لیکن جی شریعت اسلامیہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، فقہاء نے اس پر گفتگو کی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے جو فقہاء ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلموں کے معبد ہیں، ان کے جو عبادت خانے ہیں، وہ نئے تعمیر نہیں کیے جا سکتے۔ البتہ جو پہلے سے لوگ موجود ہیں اور وہ پہلے سے عبادت کر رہے ہیں، ان کے پہلے سے موجود عبادت گاہوں کا تحفظ، وہ اس کو یقینی بنانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اگر وہ پرانے ہو جائیں، وہ خستہ حال ہو جائیں، تو اس کی مرمت وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ مرمت وغیرہ خود کریں گے، ان کو صرف اجازت ہے کہ وہ اپنی مرمت وغیرہ کر لیں۔ اسلامی ریاست خود معبد تعمیر کرے کافروں کے اور غیر مسلموں کے، اور نئے تعمیر کرے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو بالکل اس کے مترادف ہوگا کہ جیسے آپ لوگوں کو کفر کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کو آپ اپنی جو سرگرمیاں ہیں اس میں وسعت دینے کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو محدود کرنے کا حکم ہے۔ اور جو شریعت اسلامیہ نے ذمیوں کو، ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلامی ریاست میں رہنے والا غیر مسلم شہری، جو اسلامی ریاست کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور وہ ٹیکس وغیرہ ادا کرتا ہے، اس کو جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہوتی ہے، اور اس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، اور اس کی عبادت، ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست کی ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نئے عبادت خانے بھی تعمیر کیے جا سکتے ہیں، نہ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ نئی جو ہے وہ کوئی اپنی مذہبی سرگرمی جو ہے ان کو وسعت دینے کے لیے وہ اپنا کوئی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، اور اسلامی ریاست اس کے اندر معاون بھی ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت اسلامی نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال بنی ہے کہ سنا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کسی مندر کو بنانے کی صرف حکومت نے زمین ہی نہیں دی، بلکہ ان کے لیے پیسے وغیرہ، فنڈز وغیرہ بھی دے رہے ہیں، یہ بالکل غیر اسلامی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس مندر کو بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ صرف اجازت ہی نہیں کہ الٹا یہ کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہی ہے، تو یہ شریعت اسلامیہ نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، اور شریعت کے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور لوگوں نے یہ جو بنایا ہوا ہے کہ فقہ تبدیل ہونی چاہیے اور جدید دور کے جدید تقاضے ہیں، اور ایسا کوئی تقاضا جدید ترین دور میں بھی نہیں ہو سکتا جس میں غیر اللہ کی عبادت کے لیے مسلمان فیسیلیٹیٹ کریں۔ مسلمانوں کو اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ وہ توحید کے بجائے شرک کو فیسیلیٹیٹ کریں اور شرک کے ساتھ معاملت کریں، تو ان کو ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے ایسی زندگی کی کہ جس میں انسان توحید کے خلاف زندگی گزار رہا ہو؟ تو مومنوں کو، اہل ایمان کو اپنے ایمان کی بنیاد پر فیصلے کرنے، اور اسلامی ریاست چونکہ ایمان کا مظہر ہوتی ہے، لہذا اس کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس لیے قطعاً کوئی مسلمان، کوئی شریعت کا علم رکھنے والا اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو حکومت پاکستان کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ہم سب کی یہ استدعا، جو ہم دین کے چھوٹے موٹے طالب علم ہیں، ہم سب کی طرف سے یہ استدعا ہے حکومت کو کہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، اور یہ ایک جو کفر کا مرکز یہاں بننے جا رہا ہے اس کے اندر کوئی معاونت نہ کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔